بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: المستشار مؤتمن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ کامل اور مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ہم نے آپ لوگوں کو جو دین دیا ہے وہ کامل اور مکمل ہیں۔ آپ کو عبادات کیسی کرنی ہے وہ تو آپ کو دین سمجھائے گا۔ آپ کو اندر سے یقین کس پر رکھنا ہے تو کہ اللہ کی ذات و صفات پر۔ آپ کو بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، محلے میں کیسے رہنا ہے، اس کے لیے معاشرت کا علم دیا ہے۔ آپ کو خرید و فروخت کی ضرورت پڑے گی تو معاملات کا دین دیا ہے۔ آپ کو خرید و فروخت کے علاوہ محلے میں رہنا پڑے گا، گاؤں میں رہنا پڑے گا، علاقے میں رہنا پڑے گا، اس کے لیے اخلاقیات کا دین دیا ہے۔ تو شریعت نے اور دین نے ہمیں کہیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، ہر جگہ ہماری رہبری فرمائی ہے۔ اسی جو آج موضوع ہے اور آج جو بات سننی ہے وہ انصاف کے ساتھ سننی ہے، نہ کسی کی طرف جھکے بغیر، نہ کسی سے دبے بغیر۔ لیکن چونکہ شریعت نے رہبری کی ہے اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء اس طرف کی رہبری کریں جہاں امت کو ضرورت ہے، اور دل پر انصاف کا ہاتھ رکھ کر اس کو سننا ہے، نہ کسی کی طرف جھکے بغیر، نہ کسی سے دبے بغیر۔ دبنا تو صرف اللہ سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت دینے والی ذات اللہ کی ہے اور روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور قرآن نے ٹنکی کی چوٹ پر اس کا اعلان کیا ہے، فاتقوا اللہ، صرف اللہ سے ڈریں، مخلوق سے نہ ڈریں۔ لیکن چونکہ ذمہ داری ہے بات سمجھانے کی، تو سب سے بڑی بات ابھی فی الحال جو سمجھنے کی ہے، رہبری کی ہے کہ امیدوار کیسا ہونا چاہیے، امیدوار کے اندر جذبات کیا ہونے چاہیے، اور جو ووٹ دینے والے ہیں ووٹر، وہ ووٹر کس کو ووٹ دیں، یہ شریعت نے رہبری کی ہے قرآن و حدیث میں صاف طور پر، اور علماء نے کتابوں میں اس کی صراحت کی ہے۔ پہلی بات تو یہ، مجھے 5 باتیں سمجھانی ہیں اور دل پر ہاتھ رکھ کر اس کو سنیں انصاف کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے، اچھا ہماری یہ بات ابھی کے لیے نہیں ہے، ابھی کے ماحول کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب بھی ملکی سطح سے ہو، کنٹری کے اعتبار سے ہو، صوبائی سطح سے ہو، ضلع کی سطح سے ہو، تعلقہ کی سطح سے ہو، یا ہمارے ابھی فی الحال جو گاؤں کا مسئلہ چل رہا ہے تو گاؤں کے اعتبار سے ہو، میری یہ بات ابھی 19 تاریخ کے لیے نہیں ہے، صرف اعتبار سے ہو، میری یہ بات ابھی 19 تاریخ کے لیے نہیں ہے، صرف میری بات عام ہے، عام، کہ چاہے اوپر ہم ہو، چاہے ملکی سطح سے اعتبار سے ہو رہا ہو، صوبائی گجرات اسٹیٹ کے لیول سے ہو رہا ہو، ضلع کی سطح سے ڈسٹرکٹ کے اعتبار سے ہو رہا ہو، تعلقے کے اعتبار سے ہو رہا ہو، یا کچھ گھروں کے اعتبار سے ابھی فی الحال ہو رہا ہو، تو سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو امیدوار کے بارے میں ایک بات، 2 باتیں، اس کے بعد ووٹروں کے بارے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امیدوار کھڑا ہوگا اس امیدوار کے اندر کیا جذبے ہونے چاہیے اور اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ پہلی بات تو علماء نے لکھا ہے کہ جو بھی امیدوار کھڑا ہوگا اس کی پہلی نیت یہ ہو کہ اپنے اندر دیکھے
کہ میرے اندر اس ذمہ داری پوری کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں. پہلی ذمہ داری وہ اندر دیکھیں, اندر ضمیر سے پوچھے, دل سے پوچھے, آیا میں اس ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہوں کہ نہیں, میرے اندر اس کی صلاحیت ہے کہ نہیں. علماء نے لکھا ہے اگر اندر سے جواب آئے کہ میرے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہے, مجھ سے یہ ذمہ داری ادا نہ ہو سکے گی, تو علماء نے لکھا اسے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ اندر دل سے پوچھے کہ میرے اندر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی صلاحیت, لائقات, عورت ہے یا نہیں ہے. پہلی یہ ذمہ داری. دوسری ذمہ داری امیدوار کی جو چناؤ میں کھڑا ہے, اس کی ذمہ داری دوسری یہ ہے کہ اپنے دل سے پوچھے کہ یہ خدمت خلق کا کام ہے, مخلوق کی خدمت کا, نہ کہ اعجاز حاصل کرنے کا. کیونکہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, فیصلہ تو اوپر سے چلتا ہے, فیصلہ اوپر سے آتا ہے. جس کو چاہتا ہے اسے کرسی پر بٹھاتا ہے, اوپر سے آتا ہے. جس کو چاہتا ہے اسے کرسی پر بٹھاتا ہے. لیکن چونکہ وقت کم ہے تو میں یہ تو نہیں بتاؤں گا ابھی فی الحال کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے. مجھے تو صرف یہ بتانا ہے کہ ابھی فی الحال امیدوار کے اندر جذبے کیا ہونے چاہیے. تو پہلے امیدوار کے اندر جذبہ یہ ہو کہ میرے اندر صلاحیت ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی. دوسری بات جو کہی ہے کہ دوسری امیدوار کے اعتبار سے دوسری بات شریعت یہ رہبری کرتی ہے کہ اس کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ خدمت خلق کا کام میں امانت اور دیانت داری کے ساتھ ادا کر سکوں گا اور ادا کروں گا. اس نیت سے یہ دو جذبے امیدوار کھڑا ہو سکتا ہے. اگر یہ دونوں جذبے نہیں ہیں, علماء نے منع لکھا ہے. پہلا تو یہ یاد رہے گا سب کے لیے ہے, اور ابھی کے لیے نہیں میں بول رہا ہوں, آئندہ ملکی اعتبار سے, صوبائی لیول سے, ضلع کی لیول سے, تعلقے کی لیول سے, یہ بھی دو بات ہو گئی امیدوار کے اعتبار سے. جو امیدوار کے اندر پتا ہونا چاہیے, دل میں اس کو یقین ہونا چاہیے کہ میں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی صلاحیت, طاقت اور عورت رکھتا ہوں. دوسرا, میں اس خدمت خلق کو پوری امانت اور دیانت داری کے ساتھ ادا کروں گا. یہ دو جذبے ہونے چاہیے. کیوں کہ ہم نے اس کو دنیا کا کھیل سمجھا ہے. یہ دنیا کا کھیل نہیں ہے, یہ شریعت کا معاملہ آ رہا ہے. شریعت کا میں ابھی بتا رہا ہوں کہ ایسے شریعت کا معاملہ ہے. یہ تو ہو گئی امیدوار کے اعتبار سے جو چناؤ میں کھڑے ہیں اور آئندہ جب کھڑے رہیں گے. ہمیں ابھی اس سے کوئی بات نہیں ہے. 19 تاریخ سے مجھے تو یہ رہبری کرنی ہے. اب آ گیا ووٹروں کا معاملہ. یہ سب سے لینے دینا معاملہ, ووٹروں کا معاملہ کہ ووٹر ووٹ کس کو دے. پہلی بات تو یہ سمجھے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے. میں جو ووٹ دوں گا, علماء نے لکھا ہے کہ شہادت ہے. شہادت یعنی گواہی. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط واقیموا الشہادۃ للہ. گواہی دو انصاف کے ساتھ, انصاف کے ساتھ. اور قرآن نے کہا یہ ذمہ داری ہے تم کو گواہی دینے کی. ووٹ دینا یہ شرعی ذمہ داری ہے, اخلاقی ذمہ داری ہے, قومی ذمہ داری ہے. آگے بتا رہا ہوں جو لوگ غفلت کرتے ہیں ووٹ نہ دینے میں, اس کی بھی آگے رہبری کی ہے علماء. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اب جب ووٹ دیں گے وہ ووٹ گواہی ہے. گواہی اس بات کی گواہی ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ جو یہ امیدوار کھڑا ہے میرے نزدیک, میں اس لیے اس کو گواہی کے طور پر دے رہا ہوں کہ اس کے اندر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی صلاحیت ہے, اور یہ خدمت خلق کے اندر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی صلاحیت ہے, اور یہ خدمت خلق امانت داری کے ساتھ ادا کرے گا. یہ میری گواہی ہے. صرف شرعی مسئلہ ہے یہ گواہی. گویا کہ میں ووٹنگ کر رہا ہوں, تو جو آدمی ووٹنگ دے رہا ہے, ووٹ دے رہا ہے, یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جس کے حق میں دے رہا ہوں وہ امانت دار ہے, دیانت دار ہے, اور خدمت خلق کو اچھی طرح ادا کر سکے گا. دوسرا, اس کے اندر اس کی عورت بھی ہے. تو پہلا درجہ گواہی کا ہے. لیکن یاد رکھے اس کو, حدیث شریف میں اگر وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے, اس کے باوجود اس کو ووٹ دیا ہے, تو یاد رکھے یہ شہادت الزور کے اندر شامل ہے. فَاجْتَنِبُوا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. جھوٹی گواہی
शिर्क के बराबर है। बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। बल्कि उलमा ने हदीस शरीफ में है क़यामत की अलामात में से है वो शहादतुज़्ज़ूर, झूठी गवाही देना। तीसरी बात बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि झूठी गवाही देना अकबरुल कबाइर है, सिर्फ कबीरा गुनाह नहीं, अकबरुल कबाइर, कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह ये झूठी गवाही है। अगर उसने काबिलियत नहीं है उसको वोट दिया है, गुनाह होगा उसको। तो पहला दर्जा शहादत का है, हमारी वोट का, गवाही। दूसरी सिफारिश का है, हमारा जो वोट है पहला दर्जा गवाही का। उलमा ने उसका दूसरा दर्जा एक और भी दिया है कि मैं सिफारिश कर रहा हूं। मैं यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिन्हा व मैं यशफा शफाअतन सय्यतन यकुल मिन्हा। ये दूसरा दर्जा सिफारिश का, कि मैं सिफारिश कर रहा हूं कि ये इसके अंदर इस जिम्मेदारी को, इस उम्मीदवार के लिए जिम्मेदारी पूरी करने की सलाहियत है और अमानत और दयानत के साथ ये इस खिदमत को पूरा करेगा, मैं सिफारिश कर रहा हूं। और कुरान का उसूल बयान किया, मैं यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम, कि जो सिफारिश अच्छी करेगा सवाब भी मिलेगा, वोट देने पर सवाब मिलेगा। सुन ले। और अगर सलाहियत नहीं है और हमें यकीन है कि अमानत और दयानत के साथ ये अदा नहीं करेगा इस जिम्मेदारी को, उसके बावजूद रिश्तेदारी की बुनियाद पर, खानदान की बुनियाद पर, दोस्तों की बुनियाद पर, और आगे उसकी वजाहत कर रहा हूं पैसों के मामले का, अगर उसने वोट दिया है तो गुनहगार होगा वो। साफ सुन ले इसको। रिश्तेदारी की बुनियाद पर और खानदान की बुनियाद पर अगर सिफारिश की है तो वो गुनहगार होगा। ये दो बात मैं अपनी जेब से नहीं कह रहा हूं और सिवाय अल्लाह के किसी से डरे बगैर कह रहा हूं और शरीयत बता रहा हूं। दो बात तो हो गई। तीसरी उलमा ने यह भी लिखा है कि ये हमारा वोट तवकील के दर्जे में है, हम वकील बना रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ शादी होती है ना तो लड़की वकील बनाती है कि मेरा ये वकील रहेगा, इस तरह हम जो उम्मीदवार खड़ा है उसको गोया वकील बना रहे हैं कि ये उम्मत की खिदमत का वकील है। याद रखे इसको, बात को, कोई गुनाह मैं अपने लिए कर रहा हूं जीना तो तौबा से माफ हो जाएगा, और अगर हमने ये इज्तिमाई काम दे रहे हैं किसी को सिफारिश करके, गवाही देकर, वकील बनाकर, अगर उसने कोई 5 साल में गुनाह किया तो वोटर भी गुनहगार हो। सुन ले साफ। तो तीसरा दर्जा वकालत का है कि हम उसको वकील बना रहे हैं उम्मीदवार को जो चुनाव में खड़ा है। चौथा उलमा ने यह भी लिखा है कि अल मुस्तशार मुतमनुन, इसकी चौथी हैसियत मशवरे की है। तो हम मशवरा दे रहे हैं कि ये चुनाव में खड़ा है, मेरा मशवरा ये है कि अमानत और दयामनत के साथ ये खिदमत को पूरा करेगा, ये खिदमत की जिम्मेदारी को अदा करेगा और इसके अंदर उसकी सलाहियत और आवड़त भी है, मैं उसका मशवरा दे रहा हूं। और हदीस शरीफ में है कि अल मुस्तशार मुतमनुन, कि मशवरा देना यह अमानत का काम है। और ला ईमान लिमन ला अमानत ला, जिसके अंदर अमानत नहीं उसका ईमान में कोई हिस्सा नहीं। तो 4 हो गई। 5वीं उलमा ने हमारे वोट को बैत का दर्जा दिया है। पहले जमाने में ऐसा होता था कि जो बादशाह, जो गवर्नर, सीएम, पीएम, डीएम और नीचे के जितने भी जो तय होते थे वो हाथ पर हाथ देकर बैत होता था। उसके बाद तहरीरी शक्ल आई, उसके बाद जमाना बदला तो अब उलमा ने बैत का दर्जा वोट को भी दे दिया है कि वोट भी गोया इस बात की अलामत है कि हम इसको पसंद कर रहे हैं और इसके अंदर इस जिम्मेदारी को पूरा करने की सलाहियत। तो पहली बात तो हो गई कि उम्मीदवार के अंदर 2 चीजें होनी चाहिए और इसी बुनियाद पर हमारा जो वोट पड़ेगा, वोट उसकी भी 5 हैसियत बता दी। एक तो मैं गवाही दे रहा हूं कि उसके अंदर अमानत और दयानत के साथ चलाने की सलाहियत है, या मैं सिफारिश कर रहा हूं, या मैं उसको वकील बना रहा हूं, या मैं इसके बारे में मशवरा दे रहा हूं, या मैं इसके उम्मीदवार होने पर बैत कर रहा हूं कि मैं वोट देकर कह रहा हूं कि यह मुनासिब आदमी है। ये 5 बात तो हो गई। तीसरी बात जो है अभी जो हमें कहनी है, वोट बेचने का गुनाह क्या है, यह भी उलमा ने शराहत कर दी है। साफ सुन ले इसको। अगर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम, शेखुल इस्लाम मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफ इस्लाम, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान जवाहिरुल फिक्ह के अंदर, फतावा हक्कानिया के अंदर
فتاوا بینات کے اندر اور کفایت المفتی کے اندر، اور مفتی تقی صاحب نے حالات حاضرہ اور سیاست پر، اور فقہی مقالات میں مفتی تقی عثمانی صاحب، ان ساری کتابوں کے حوالوں کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ سفارش کو بیچنا حرام ہے. یاد رکھے اس کو. علماء نے لکھا ہے بدترین رشوت ہے رشوت. اگر کوئی آدمی، کوئی امیدوار پیسے تقسیم کر رہا ہے اس لیے کہ اس کے ووٹ مجھے ملے، تو یاد رکھیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی. حدیث شریف میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت دینے والے پر بھی اور رشوت لینے والے پر بھی، ووٹ اور جو پیسے دے رہا ہے ان دونوں پر لعنت فرمائی آپ سے. معرف القرآن کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شفاعت ایک حق ہے، اس کو بیچنا حرام ہے. اور رشوت بہت بڑا گناہ ہے، دینے والا بھی گنہگار، لینے والا بھی گنہگار. اس لیے ان سارے فتاوا کے اندر فتاوا حقانیہ، کتاب کفایت المفتی، فتاوا بینہ، جواہر الفقہ اور معارف القرآن میں صاف صراحتاً لکھا ہے کہ اگر کوئی ووٹ بیچ رہا ہے یا خاموشی کے ساتھ پیسے دے رہا ہے کسی محلے کے اندر اور کوئی آدمی لے رہا ہے، یہ رشوت ہے رشوت. اور رشوت یہ حرام ہے، گنہگار ہے، دینے والا بھی اور لینے والا بھی. اس بات کو صاف سن لیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ کوئی نہ اس اعتبار سے بیچ سکتا ہے، نہ خاموشی کے ساتھ جو پیسے دے گا اور جو لے گا. یاد رکھیں حدیث نقصان کا معاملہ یہ ہے کہ تھوڑے سے کسی کی دنیا کے لیے ہم اپنا دین بیچ ڈالیں. 500 1000 5000 کے لیے رشوت لینا، رشوت دینا، دینے والا بھی گنہگار اور لینے والا بھی گنہگار. پیٹ میں یہ نہیں جائے گا یأکلون فی بطونہم نارا، یہ جہنم کی آگ جا رہی ہے پیٹ میں. ایک بات تو یہ. تیسری بات یہ ہو گئی، اور یہ بات سن لیں، ابھی کے لیے نہیں ہے، ہو سکتا ہے بہت ساروں کے دل و دماغ میں شیطانی ڈالیں کہ ابھی 19 تاریخ کا کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی اسی وضاحت کر رہا ہوں، ڈر تو اللہ سے ہی ہے. فاتقوا اللہ، کسی سے ڈرے بغیر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ اگر ملکی سطح سے ہو رہا ہو، صوبائی لیول سے ہو، ضلع کے لیول سے ہو، تعلقے کے لیول سے، یا پھر ابھی گاؤں کے اعتبار سے چل رہا ہے، یہ آئندہ سب کے لیے ہے. ابھی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آئندہ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. لیکن چونکہ شریعت بتانی ہے اور وہ تو صاف بتائی جائے گی، تو ایک بات تو یہ ہو گئی. چوتھی بات صاف بتائی جائے گی، تو ایک بات تو یہ ہو گئی. چوتھی بات بہت محبت کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، کہ اگر ہمارے چناؤ میں کسی آدمی کو ہم نے کھڑا کیا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اپنے امیدوار کی تعریف تو کر لیں، لیکن اللہ کے لیے کسی کی سامنے والے مقابل کی غیبت تو نہ کریں. غیبت تو حلال نہیں ہوگی، غیبت تو حرام ہے. اجتنب بدگمانیاں پھیلانا، یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے علاقے کے لیے عام طور پر کہہ رہا ہوں. جس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، الزام لگانا کسی پر، مقابل پر. آپ اپنے امیدوار کی خوب تشہیر کرو، خوب شہرت دو، اس سے انکار نہیں ہے. بھائی ان کو ووٹ دو، ان کو ووٹ دو، ان کو ووٹ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ تم تمسخر تو حرام ہے، غیبت تو حرام ہے. اجتنبوا كثيرا من، بدگمانی تو حرام ہے. ولا تنابزوا بالالقاب، برے لقب سے اس کو پکارنا تو گناہ ہے. ولا تلمزوا انفسكم، عیب لگانا تو گناہ ہے. ويل لكل همزة لمزة، قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسی آگ ہوگی جو دل کو پار کر کے رکھ دے گی. ایسی آگ تانا دینے والوں پر، تہمتیں لگانے والوں پر، غیبتیں کرنے والا. غیبت حرام ہے. کچھ دنیا کے لیے ہم اتنی ساری آخرت برباد کر کے اگر کرسی پر آئے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اتنے سارے حرام کر لیں، تہمتیں لگا دیں. آپ اپنے مقابل، آپ اپنے جس کو تم چاہ رہے ہو اس کی خوب تشہیر کرو، لیکن غیبت کرنا تو حرام ہوا، تہمتیں لگانا تو حرام ہوا، مذاق اڑانا تو حرام ہوا، تانے دینا تو حرام ہوا، اور کسی کو برے القاب سے پکارنا تو گناہ ہوا. اور گناہ اتنے سارے کر کے اللہ کو ناراض کر کے اگر کرسی پر بیٹھے، کیا اللہ کی مدد آئے؟ پر بیٹھے کیا اللہ کی مدد آئے؟ میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اپنے امیدوار کی تشہیر کریں، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن کسی کے پر کیچل تو نہ اچھالیں. شریعت نے اس کی کہاں گنجائش دی ہے؟ یہ شریعت بتا رہا ہوں، شریعت کہ تشہیر کرو،
मशहूर करो, लेकिन गीबतें न करो अल्लाह के लिए तोहमतें न लगाओ, अल्लाह के लिए किसी की मजाकें न उड़ाओ। सूरह हुजुरात में चीख कर कुरान ने कहा है, पूरे रुकू सुना दिया है। हो सकता है तुम जिसको उड़ा रहे हो सकता है अन यकूनु खैरम मिनहुम, अल्लाह के उसका बड़ा मकाम हो। जुबानें संभाले इसमें। एक 4 बात तो ये हो गई। 5वीं बात ये है कि बहुत सारे दीनदार लोग वोट के दिन वोट नहीं देते और इसको अपनी दीनदारी के खिलाफ समझते हैं। मैंने अभी कुरान से बता दिया है, उलमा ने लिखा है क्या वला तक्तुमुश शहादा, ये गवाही न छुपाओ। क्या मतलब? इस जमाने में गवाही छुपाने के मुतरादिफ उलमा ने ये लिखा है कि वोट देने ही न जाना। भाई तुमको पता है कि मेरे यहां हमारे यहां भाई ये है, तो उसको वोट दो। वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, जो वोटिंग नहीं करेगा उसका दिल गुनहगार है, उलमा ने। क्यों? बहुत सारे लोग आजार कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, तो पूरा दिन उसकी खबरें सुनने का तो वक्त होगा और वोट देने का वक्त नहीं। तीसरी बात, जब चुनाव में कोई दूसरा आ जाता है तो हम उसकी बुराइयां करते हैं। बुराई करने की भाई अब हक नहीं है तुमको। क्यों? कि जब तुमको वोटिंग का हक दिया है हुकूमत ने, और अब तो शरई हक है, फरीजा अखलाकी फरीजा है, शरई फरीजा है, तो हम वोट दें। तो दीनदार समझते हैं कि इसमें क्या जरूरी है, मेरे एक वोट से कौन हारता है। भाई मेजोरिटी पर चलता है। अगर 50-100 13 51 हुआ तो उसका पल्ला भारी होता है, 100 13 51 हुआ तो उसका पल्ला भारी होता है। अगर नहीं दिया और कोई गैर नाअहल शख्स आ गया और उसने जितना फसाद फैलाया उसमें गुनहगार तुम होंगे, जो घर बैठे वोटिंग नहीं की थी उसने। इसके लिए सबसे बड़ा दीनदार तबका शरीफ तबका ये समझता है ये जरूरी नहीं है। शरई जिम्मेदारी हमारी, शरई जिम्मेदारी अखलाकी फरीजा है, कौमी फरीजा है कि हम वोट दें। अच्छा, औरतों का मसला है तो औरतें पर्दों के साथ हैं, औरतें पर्दे के साथ जावे और वो भी दे अगर उसके। और हमारा इंतजाम ये हो कि जहां औरतें हों वहां लेडीज ही हो, उसमें मर्दों का कोई काम न हो, ताकि हमारी, वरना ये गुनाह हो जाएगा। इसलिए ऐसी लेडीज को भी खड़ी रखें, अपनी औरतों को पर्दे के साथ वहां पहुंचाएं। तो पहला ये है कि दीनदार ये समझते ये जरूरी नहीं है। दूसरा, बहुत सी मर्तबा ये सवालात करते हैं, सवालात का जवाब दे रहा हूं, उलमा ने लिखा है इसके लिए कि इसमें कोई अहल दिखता नहीं है। कि आप तो कहते हो कि अमानतदार दयानतदार होना चाहिए, हमारे यहां तो कोई अमानतदार दयानतदार है नहीं। तो उलमा ने लिखा है कि जिससे नुकसान कम पहुंचने का खतरा उसको वोट दो, जिससे नफे की ज्यादा उम्मीद हो। अगर नफे की उम्मीद नहीं है तो नुकसान कम पहुंचने का उम्मीद है कि इस आदमी से नुकसान कम पहुंचेगा, तो उसको वोट देना तेरी जिम्मेदारी। बहुत सी मतलब इश्काल होता है कि कोई अमानतदार नहीं, आपने तो शर्त लगाई कि उम्मीदवार अमानतदार और दयानतदार होना चाहिए, तो आप बयान के बाद ये कह सकते हो कि दुनिया में अब अमानत खत्म हो गई। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि अंधों के अंदर, अरे बोलो, सरदार बनता है उसमें बना दे। यानी मैं आम बात कर रहा हूं, जो हर जगह ये इश्काल खत्म कर रहा हूं, इसलिए कि बहुत सारे लोग वोट देने इसलिए नहीं जाते। तो इससे आप बरी जिम्मा नहीं होंगे, बल्कि जो लोग बैठे हैं उसमें से किसी एक का इंतखाब करो, जिससे दीन को, इस्लाम को या उम्मत को मखलूक पहुंचने की ज्यादा उम्मीद है, उनको देना आपकी जिम्मेदारी। अच्छा, तीसरी बात ये कहते हैं कि मेरे एक वोट से कौन जीतता है कौन हारता है। ऐसी बात नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी है। जिताना न जिताना वो अल्लाह के हाथ में, वो फैसला हो चुका है, वो तारीख आवे ना उससे पहले ऊपर फैसला हो चुका है, वो होगा। तू तेरी जिम्मेदारी असबाब के तौर पर पूरी कर दे कि तुझे जाना है। और कौन जीतेगा कौन हारेगा, बहुत सी मर्तबा चूंकि अभी फिलहाल इसी पर सारी बुनियादें पड़ती हैं, तो कभी ऐसा होता है 50,000 किसी एक आदमी का एक भी बहुत काम आ जाता। और अगर हमारा सही बुनियादों पर वोट पड़ा है तो 5 साल तक उसका सवाब भी मिलेगा। और अगर हमारी गफलत की वजह से अगर ऐसे ही लोग आते रहे आइंदा, तो उसका नुकसान, और शरीयत पर कोई हमला हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसका भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि अगर हमारे यहां सीट मजबूरी औरतों को दी गई है, 5वीं आखिरी बात सुन ले, बहुत समझने की, कि अगर हमारे यहां मजबूरन सीटें औरतों को दी गई है, तो अल्लाह के लिए मोहब्बत के साथ दरखास्त है कि कुरान में किसी औरत का नाम नहीं लिया गया है। कुरान में किसी औरत का नाम नहीं है। फिरौन की बीवी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, इमरान की वालिदा, इस तरह कहा गया है, चाहे नेक औरत हो, आसिया हो, या फिर बद औरत हो, यानी फिरौन की बीवी हो,
یا لوط علیہ السلام کی بیوی نام نہیں لیا گیا. عورت کا صرف ایک جگہ نام لیا گیا ہے, وہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا تھا کہ یہ عیسیٰ کے بیٹے ہیں, مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو اسی طرح علماء ایک بات یاد رکھیں, اگر سیٹیں عورتوں کو دی گئی ہیں تو اللہ کے لیے اس کی فوٹو اور تصویر سے بچا جاوے. اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون, اگر مردوں کی فوٹو ذمہ داری ہے تو مردوں کی فوٹو ٹھیک ہے, اگر قانون کے اندر ہے اور ذمہ داری ہے, لیکن اللہ کے واسطے محبت کے ساتھ درخواست ہیں, اگر کروانا میری ذمہ داری نہیں ہے, لیکن اللہ کے لیے اگر ہماری عورتیں کھڑی ہیں, مسلمان عورتیں کھڑی ہیں, تو اللہ کے لیے اس کی فوٹو کی تشہیر نہ کیا جاوے اور اس کے نام کے ساتھ اس کی تشہیر ہو جاوے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے لیے جس قرآن نے نام کا پردہ کیا ہو اس کے لیے درخواست یہ ہے کہ اس کا چہرہ ہمارے محلوں پہ نہ ہو اور ہماری ان جگہوں پر نہ ہو, صرف نام ہو. اتنی درخواست ہے, میں کرانے کا ذمہ دار نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو دن آ رہے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ, اللہ اپنی مدد کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ایک دوسرے کے اکرام کے ساتھ اس چناؤ کو اللہ عافیت کے ساتھ ختم کریں. اللہ سے ہم اس کی دعا کریں گے.